والسلام على أفضل الأفضلين سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين رضوان الله عليهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن العظيم: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ما قال ربنا لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا و سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. صلوا علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک بار اور پڑھ لیجئے بلند آواز سے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وسلم و نبینا و حبیبنا و مولانا محمد کما تحب و ترضى بان تصلی علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ. ایک بار اور بلند آواز سے پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد مبارک السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پہلے اپنے بزرگوں کے طریقے پر عمل کرتے ہوئے میں بھی اگر آپ اجازت دیں تو نعت پاک کے چند اشعار پیش کروں. ایک مرتبہ اور پڑھ لیں درود پاک. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد ذات مصطفیٰ ذات مصطفیٰ آمنہ کے آنگن میں ذات مصطفیٰ ذات مصطفیٰ آمنہ کے آنگن میں آمنہ کے آنگن میں سب نے کی جبیں سائی سب نے کی جبیں سائی. آمنہ کے آنگن میں سب نے کی جبیں سائی. اے حلیمہ اب تیری ٹھوکروں میں جنت ہے. اے حلیمہ اب تیری ٹھوکروں میں جنت ہے. ٹھوکروں میں جنت ہے. تو نے ایسی شے پائی تو نے ایسی شے پائی. آمنہ کے آنگن میں تو نے ایسی شے پائی. آمنہ کے آنگن میں
اے کلیم اس در سے تاب دید لے آؤ، اے کلیم اس در سے تاب دید لے آؤ، بٹ رہی ہے بینائی، بٹ رہی ہے بینائی، آمنہ کے آنگن میں بٹ رہی ہے بینائی، جبرائیل بھی اسلم آج محو حیرت ہے، جبرائیل بھی اسلم آج محو حیرت ہے، گم ہے ساری دانائی، آمنہ کے آنگن میں گم ہے ساری دانائی، بز میں لاتو عزا میں آج شور ماتم ہے، بز میں لاتو عزا میں آج شور ماتم ہے، بج رہی ہے شہنائی، آمنہ کے آنگن میں، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ زندہ باد، بج رہی ہے شہنائی، آمنہ کے آنگن میں ذات مصطفیٰ، آمنہ کے آنگن میں، درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و حبیبنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قربان میں ان کی بخشش کے، قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زباں پر لایا نہیں، قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زباں پر آیا نہیں، بن مانگے دیا اور اتنا دیا دامن میں ہمارے سمایا نہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بن مانگے دیا اور اتنا دیا دامن میں ہمارے سمایا نہیں، قرآن ملا، قرآن ملا ان کے صدقے، قرآن ملا ان کے صدقے، ایمان ملا ان کے صدقے، قرآن ملا ان کے صدقے، ایمان ملا ان کے صدقے، اور رحمان ملا ان کے صدقے۔ وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں؟ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک۔ آواز کرم، آواز کرم دیتا ہی رہا، کس کا کرم؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم، آواز کرم دیتا ہی رہا، تھک ہار گئے لینے والے،
آواز کرم دیتا ہی رہا، تھک ہار گئے لینے والے، اور منگتوں کی ہمیشہ لاج رکھی، محروم کبھی لوٹایا نہیں۔ سبحان اللہ، بے شک۔ محروم کبھی لوٹایا نہیں۔ وہ رحمت کیسی رحمت ہے، کس کی رحمت؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ وہ رحمت کیسی رحمت ہے، مفہوم سمجھ لو رحمت کا، اس کو بھی گلے سے لگایا ہے، اس کو بھی گلے سے لگایا ہے، جسے اپنا کسی نے بنایا نہیں، بے شک، آگے والا آپ بولو، بنایا نہیں۔ بنایا نہیں۔ اس محسن اعظم کے، یوں تو محسن کہتے ہیں احسان کرنے والے کو، اور محسن اعظم کہتے ہیں سب سے بڑے احسانات کرنے والے کو۔ شاعر فرماتے ہیں اس محسن اعظم کے یوں تو خالد پہ ہزاروں احسان ہیں، قربان مگر اس احسان کے احسان بھی کیا تو جتایا نہیں۔ بے شک، سبحان اللہ، عزیزان محترم، بے شک۔ آج آپ لوگ بہت مبارکباد کے قابل ہیں۔ آج آپ ایسی محفل میں، ایسے نورانی جلسے میں بیٹھے ہیں، جلسہ سجایا آپ نے۔ کس نے سجایا؟ تھوڑا ہمارا جواب آپ دیتے جائیں۔ نہیں، ہم نے نہیں، ہم آپ کو کہہ رہے ہیں۔ یار یہ تو وہی بات ہو گئی کہ ایک دریا کے کنارے 10 آدمی سفر کرنے پہنچے، اور 10 دریا میں نہائے، نہانے کے بعد چلے یار گنتی کر لو کہیں ایک آدھ کم تو نہیں ہو گیا۔ ایک صاحب کھڑے ہوئے، انہوں نے گنا 1 2 3 4 5 6 7 8 9، اپنے کو نہیں گنا، کہنے یار ایک کم ہو گیا اپنا۔ دوسرے نے کہا ایسا کیسے ہو سکتا، لا ہم گنے۔ انہوں نے بھی گنے تو 9، اپنے آپ کو چھوڑ دیا۔ کتنے بچے بھائی؟ 10 تھے، 9 بچے، وہ بھی رونے لگے۔ تیسرے نے کہا رونی پہلے ہم بھی دیکھ لیں، ہمارا حساب بہت مضبوط ہے۔ کہا ٹھیک ہے تم بھی گنو۔ انہوں نے پھر ہاتھ رکھ رکھ کے 1 2 3 4 5 6 7 8 9 گنتے چلے گئے۔ آ کے کہنے بھائیو اللہ تعالیٰ کے اس لکھے ہوئے پر سب خوش ہو جاؤ، راضی رہو، 1 کم ہو چکا ہے۔ سارے 9 کے 9 رونے لگے، اتنا روئے، چیخے مار مار کے رونے لگے۔ اتنے میں ایک صاحب وہاں سے گزر رہے تھے، کہنے بھائی صاحب آپ لوگ رو کیوں رہے ہیں؟ بتایا ہم لوگ 10 آدمی آئے تھے، 9 بچے ہیں، ایک دریا میں ڈوب گیا۔ کہنے کھڑے ہوئیے لائن سے، دیکھا 10 کے 10 کھڑے ہوئے۔ ہمیں کہنے لگے پورے تو ہو، کہ نہیں ہم پورے نہیں، کہا گنو۔ پھر انہوں نے گنا 1 2 3 9 تک پہنچ گئے۔ پھر کہنے دیکھیے 9 ہے، 1 کم ہو گیا۔ اس نے ایک جھاپڑ زور سے مارا 10ویں کو۔ ابے اپنے کو کیوں چھوڑ رہا ہے؟ اپنے کو کیوں چھوڑ رہا ہے؟ اپنے کو جوڑا نہیں ہو، کہہ رہا 10 آئے تھے، 9 بچے 9 بچے۔ تو ہم نے آپ سے کیا بھی پوچھا کہ محفل سجائی کس نے؟ ہم نے بولا آپ نے، تو آپ ہمیں اوپر ڈال رہے ہیں۔ تو ایسا نہیں، کس نے محفل سجائی؟ ہم نے، ہے نا؟ میں آپ کی طرف سے بول رہا ہوں، محفل سجائی آپ نے، فرش بچھایا آپ نے، تخت بچھایا آپ نے، مائک لگوایا آپ نے، بلب لگوایا آپ نے، جھنڈیاں لگوائی آپ نے۔ یہ سارے کام کیوں کیے؟ آمد کے لیے۔ تھوڑا جواب دیتے چلیے، انشاءاللہ اپنا جلسہ ہوگا انشاءاللہ۔ کتنی دیر بیٹھیں گے پہلے آپ ہی بتائیے؟ آدھا گھنٹہ یا 1 گھنٹہ؟ بالکل صاف بتا دیجیے۔ 2 گھنٹے 3 گھنٹے۔ اچھا بس 2 ہی 3 لوگ بول رہے ہیں، باقی دھیرے دھیرے نکل لیں گے۔ ٹھیک،
تو میں کیا بتا رہا تھا کہ محفل سجائی کس نے؟ آپ لوگوں نے سب کیا. کس لیے؟ آمد رسول کی خوشی میں. صرف اس لیے محفل سجائی کہ مولانا آئیں گے تقریر کریں گے. اتنے کے لیے سجائی نا جی. مولانا آئیں گے ذکر رسول کریں گے, مولانا بیٹھیں گے ذکر رسول ہوگا. اب اگر کوئی صاحب آئیں دھیرے سے مائک والے, میں تقریر کر رہا ہوں, ایک صاحب آئے مائک اٹھا کے لے جائے, مولانا مائک لے جاؤں, آپ لے جانے دیں گے؟ کیوں بھائی؟ تو کہے مولانا تھوڑی دیر آپ نے بول لیا بس ہو گیا کام. آپ کہیں گے نہیں, جب تک مولانا رہیں گے تب تک مائک رہے گا, مولانا رہیں گے اسٹیج سجا رہے گا, مولانا رہیں گے فرش بچھا رہے گا, مولانا رہیں گے بلف جلتا رہے گا, مولانا رہیں گے شامیانہ لگا رہے گا, مولانا رہیں گے ہم بیٹھے رہیں گے بلا تشبیہ بلا تمثیل بلا کسی مثال کے. میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ بتائیے یہ کائنات بنائی اللہ نے کس کے لیے؟ بولو, رسول پاک کے لیے. آسمان بنایا رسول اللہ کے لیے, زمین بنائی رسول اللہ کے لیے, ستارے لگائے رسول اللہ کے لیے, چاند اور سورج جگمگائے مصطفیٰ کے لیے, ہوائیں چلائیں مصطفیٰ کے لیے, ہم اور آپ کو بھیجا مصطفیٰ کے لیے, ساری کائنات بنائی مصطفیٰ کے لیے, 18,000 عالم بنائے مصطفیٰ کے لیے. تو یہ بتائیے ہمیں چاند نظر آتا ہے کہ نہیں آتا ہے؟ چاند موجود ہے کہ نہیں؟ سورج موجود ہے کہ نہیں؟ آسمان ہے کہ نہیں؟ زمین ہے کہ نہیں؟ پتہ یہ چلا کہ یہ سب بنایا گیا تھا مصطفیٰ کے لیے. میرے مصطفیٰ کل بھی تھے اور آج بھی ہے, اگر مصطفیٰ نہ ہوتے تو یہ کچھ نہ ہوتا. مصطفیٰ کے لیے بنایا ہے, جب تک چاند رہے گا مصطفیٰ ہے, جب تک سورج رہے گا مصطفیٰ ہے, جب تک زمین رہے گی مصطفیٰ ہے, جب تک ہم اور آپ ہیں مصطفیٰ ہے. مصطفیٰ کی زندگی کا ہر چیز اعلان کر رہی ہے. اب گھبراؤ نہیں اے لوگوں, تمہیں نظر آئے یا نہ آئے بلکہ ساری کائنات میں مصطفیٰ کا جلوہ نظر آ رہا. اللہ تعالی نے سب سے پہلے جس چیز کو بنایا, میں نے آیت کریمہ پڑھی, اللہ تعالیٰ فرماتا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. اے لوگو, قد جاءکم بے شک تمہارے پاس آ گیا. کون آیا؟ اللہ فرماتا, اس پہ غور کیجئے گا یہ آیت کریمہ پہ, اگر آپ سمجھیں گے تو انشاءاللہ میں سمجھاؤں گا. یا آپ ایسی تقریر پسند کرتے کہ سپر فاسٹ سے چلتے چلے جائیں, آپ کو سمجھ میں آئے یا نہ آئے؟ تو آپ لوگ یا تو سمجھیے گا اور یا مجھے ہے نا, دیکھیے ماشاءاللہ کہہ رہے سمجھا دیں گے. یا سمجھیے یا سمجھائیے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرما رہا ہے قد جاءکم من اللہ نور, بے شک اللہ کی طرف سے نور آ گیا تمہارے پاس. سمجھ میں آ رہا کہ نہیں؟ اللہ کی طرف سے نور آ گیا تمہارے پاس. کس کے پاس؟ ہم جیسے گناہگاروں کے پاس. اب آ گیا کا مطلب یہ نہیں ہوا, اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ تمہارے پاس نور پیدا ہو گیا. اللہ نے کیا فرمایا؟ آ گیا اللہ کی طرف سے تمہارے پاس نور. میں پوچھتا ہوں یہ بتاؤ آیا کون کرتا ہے؟ جو پہلے سے موجود ہو. ابھی میں آپ کے سامنے بولوں کہ مولانا کامل مسعودی آ گئے تو اس کا مطلب آپ یہ سمجھیں گے کیا کہ مولانا کامل مسعودی ابھی پیدا ہوئے؟ نہیں, بلکہ آپ کیا سمجھیں گے
کہ مولانا کامل مسعودی آ گئے کا مطلب یہ ہوا کہ مولانا پہلے کہیں اور رہتے تھے، پہلے کہیں اور تھے، یہاں پر آ گئے۔ ایسی طریقے سے اگر کوئی پاکستان سے آئے گا تو اس کو یہی کہا جائے گا کہ فلانا آ گیا۔ ارے کہاں سے آیا؟ معلوم ہے پاکستان سے آیا، کوئی انگلینڈ سے آیا، کوئی جاپان سے آیا، کوئی ہندوستان سے آیا، کوئی حیدرآباد سے آیا، کوئی کانپور سے آیا، کوئی لکھنؤ سے آیا، کوئی دہلی سے آیا۔ تو جو آنے والا آتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ پیدا ہوا، بلکہ آنے والا پہلے کہیں موجود رہتا ہے تب جا کے کہیں آتا ہے۔ گویا اللہ نے یہ بتایا، اے بندو یہ مت سمجھنا کہ میرا حبیب ابھی پیدا ہوا ہے، ارے میرا حبیب آ گیا ہے۔ اس سے پہلے میرا حبیب مقام نور میں رہتا تھا، مقام قدس میں رہتا تھا، اللہ کی آغوش کرم میں رہتا تھا۔ اے تو نوری ہے۔ اگر پاکستان سے کوئی آئے گا کہا جائے گا پاکستان سے آ رہا پاکستانی ہے، امریکہ سے آ رہا امریکی ہے، کانپور سے آ رہا کانپوری ہے، اگر دہلی سے آ رہا دہلوی ہے، اگر جبل پور سے آ رہا جبل پوری ہے، ناگپور سے آ رہا ناگپوری ہے، لکھنؤ سے آ رہا لکھنوی ہے۔ اے مصطفیٰ تم کہاں سے آئے؟ تو قرآن کہہ رہا ہے من اللہ ہے، اللہ کی طرف سے آئے۔ پتا چلا کہ اللہ کی آغوش کرم میں میرا نبی پہلے ہی سے جگمگا رہا تھا نور بن کر۔ تو میرے مصطفیٰ نور خدا ہے۔ بولو ہے نا؟ سرکار کس کے نور ہے؟ بولو اللہ کے نور۔ اللہ کی بارگاہ میں تھے، ایک صحابی آئے کہ یا رسول اللہ یہ تو سمجھ میں آ گیا کہ آپ اللہ کی طرف سے آئے، یا رسول اللہ ایک سوال دماغ میں بہت پنچ کرتا رہتا ہے۔ سرکار نے سوال سمجھ لیا مگر مسکرا رہے ہیں۔ صحابی کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ پوچھو۔ یا رسول اللہ سمجھ میں نہیں آتی ایک بات، اتنا بڑا آسمان، اتنی بڑی زمین، سورج، چاند، ستارے، یہ سب چیزوں کو کس نے؟ اللہ ہی نے پیدا کیا۔ سرکار فرماتے ہیں بے شک میرے رب نے پیدا کیا۔ یا رسول اللہ ایک بات سمجھ میں نہیں آتی کہ اتنی ساری چیزیں بنی تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کسے بنایا؟ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کیا پیدا کیا؟ اتنا سننا تھا۔ میرے سرکار ارشاد فرماتے ہیں یا جابر، اے میرے صحابی جابر سنو، ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نورہ۔ اے جابر تمہارے نبی کے نور کو یعنی میرے نور کو اللہ نے سب سے پہلے اپنے نور سے بنایا ہے۔ سبحان اللہ۔ کاہے سے بنایا اللہ نے؟ یار سن رہے ہو آپ لوگ؟ ادھر ادھر کہاں دیکھ رہا ہو؟ تقریر وغیرہ ہوتی ہے تو پورا توجہ سے سنا کیجئے۔ کیا فرمایا سرکار نے؟ یا جابر، اے جابر ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء، بے شک اللہ تعالیٰ نے ہر چیز سے پہلے تمہارے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا، اپنے نور سے اللہ نے پیدا فرمایا۔ پھر سرکار فرماتے ہیں وَلَمْ يَكُنْ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ لَوْحٌ وَلَا قَلَمٌ وَلَا شَمْسٌ وَلَا قَمَرٌ وَلَا سَمَاءٌ وَلَا أَرْضٌ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جابر جب تمہارے نبی کے نور کو اللہ نے پیدا کیا ہے سب سے پہلے، جانتے اس وقت کیا تھا؟ اس وقت نہ آسمان تھا، نہ زمین تھی، نہ چاند تھا، نہ سورج تھا، نہ ستارے تھے، کوئی بھی چیز نہیں تھی۔ سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ اچھا یہ بتائیے سرکار نے اپنے نور کی پیدائش کا ذکر کیا کہ نہیں کیا؟ تو پیدائش کا ذکر کرنا کیا ہوتا ہے؟ میلاد۔ پیدائش کا ذکر کرنا میلاد۔ تو اللہ نے بھی میلاد پڑھا مصطفیٰ کا، اور رسول اللہ نے خود اپنا میلاد بھی پڑھا۔ اس لیے اے غلاموں گھبرانا نہیں، جب بھی کبھی تم
میلاد النبی کا جلسہ رکھو گے تو وہ کوئی غلط نہیں ہوگا، بلکہ میلاد میں جو ذکر کیا جائے گا، ذکر کرنے والا مصطفیٰ کی سنت پہ عمل کرے گا اور ذکر سننے والا صحابہ کی سنت پہ عمل کرے گا۔ عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالی کے پیارے رسول سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے میلاد کا کہاں کہاں ذکر فرمایا۔ ایک جگہ تو یہی سرکار نے فرمایا کہ اللہ نے سب سے پہلے اے جابر تمہارے نبی کو اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ دوسری جگہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ہر سمار کے دن روزہ رکھتے تھے، ہر سمار کو، پوری زندگی رسول اللہ نے روزہ رکھا، ہر سمار کو روزہ رکھتے تھے۔ ایک صحابی آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا، اے پیارے مصطفیٰ آپ سمار کے دن ہی روزہ کیوں رکھتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ میرے سرکار فرماتے ہیں میرے صحابی سنو، سمار کے دن میں روزہ اس لیے رکھتا ہوں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سمار ہی کے دن مجھے پیدا فرمایا ہے، میری پیدائش ہوئی ہے، میں سمار کے دن پیدا بھی ہوا اور وہی نازل ہونا جب شروع ہوئی ہے تو بھی سمار کا دن تھا۔ سبحان اللہ بے شک۔ سمار کے دن میں پیدا ہوا اس لیے روزہ رکھتا ہوں۔ علماء اکرام فرماتے ہیں روزہ رکھنا بولو عبادت ہے کہ نہیں، نیک کام ہے کہ نہیں؟ گویا میرے سرکار نے یہ بتایا اے میرے چاہنے والوں جس دن میں پیدا ہوا اس دن نیک کام کیا کرو، اس دن نیکی کا کام کیا کرو، عبادت کا کام کیا کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس دن میں پیدا ہوا اس دن عبادت کرنا میری سنت ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا صاحب، ایک مرتبہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جمعے کا دن بہت افضل ہے، جمعہ ہفتے کی عید ہے۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ جمعے کو اتنی عزت کیوں ملی؟ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جمعے کے دن آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تھا، بے شک۔ جمعے کے دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، تو گویا اللہ کے نبی یہ بتا رہے ہیں حضرت آدم نبی تھے کہ نہیں؟ بے شک۔ آپ جانتے ہیں نا نبی اللہ کے، گویا سرکار یہ فرما کر کہ جمعے کے دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، اللہ کے نبی ہمیں تعلیم دے رہے ہیں کہ میرے چاہنے والوں نبی کی پیدائش کا بیان کرنا یہ میری سنت ہے، بے شک۔ اس پہ عمل کیا کرو۔ درود پاک پڑھ لیں ایک بار۔ اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بھئی کنارے سے کر لیجئے، بیچ میں تھوڑا سا وہ ہوتا ہے۔ ایک بار اور درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا شفیعی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تقریر سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ کتنے لوگوں کو سمجھ میں آ رہی؟ ذرا سا ہاتھ اٹھا دیں۔ سب کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں، تو میلاد کے معنی کیا ہوتا ہے؟ پیدائش، ہے نا؟ میلاد معنی پیدائش کا ذکر کرنا، کسی کی پیدائش کا ذکر کرنا۔ ابھی میں نے آیت کیا پڑھی؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہارے پاس اللہ کی طرف سے کون آیا؟ نور آ گیا۔ اور یہ نور کیسا ہے؟ ذرا ایک بار جھوم کے کہہ دو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ نور کا کام کیا ہوتا ہے؟ اندھیرے میں روشنی پھیلانا۔ نواب بھائی بیٹھے ہیں آپ کتنے دور؟ ادھر آئیے، برادری سے باہر نہیں رہیے، آئیے ہمارے سامنے رہیے، ہے نا؟ تو نواب بھائی کو میں ڈھونڈ رہا تھا کسی وجہ سے۔ نواب بھائی بیٹھے ہیں نا؟ اب آپ نے دیکھا بیٹھے کہ نہیں؟ کھڑے ہیں یار، ابھی بیٹھے نہیں، اب بیٹھے ہیں۔ اندھیرے میں نواب بھائی اپنی دکان بند کر کے آ رہے تھے، لائٹ چلی گئی، موٹی سی رسی پڑی تھی۔ کیا پڑا تھا؟ موٹی سی رسی، رسی پڑی تھی۔ نواب بھائی نے جو دیکھا چٹک کے پیچھے، ارے یار سانپ ہے یہ، کیا کہا؟ سانپ ہے۔ تو نکالا، حالانکہ ایسا ہوا نہیں، میں مثال دے رہا ہوں خالی۔ ارے نواب بھائی کہنے زبردستی میں بول رہے ہیں۔ نواب بھائی نے ٹارچ نکالی،
موبائل نکالا, جیسی جلا کے دیکھا رسی اپنے اوپر, بڑی ہنسی آئی. یار عجیب حال ہے, رسی کو میں سانپ سمجھ بیٹھا. تھوڑا ہی آگے پل کراس کیا, سچ مچ مسٹر سانپ سیدھے سیدھے لیٹے ہوئے تھے. نواب بھائی نے 1 لاکھ ماری, پتہ نہیں کہاں رسی پھینک دیتے یہ لوگ, سمجھے, پتہ نہیں کہاں رسی پھینک دیتے. پھر سوچا جلا کے دیکھے, جو دیکھا سانپ. ارے جو رسی تھی میں نے اسے سانپ سمجھا, اور جو سانپ تھا اسے رسی سمجھا. قصور کس کا تھا؟ ان کا, بولو, اندھیرے کا قصور. سانپ رسی نظر آیا اور رسی سانپ نظر آئی. نواب بھائی نے بھی ٹھان لی کہ اب دوپہر میں نکلوں گا. جیسے ہی سورج نکلا, یہ گھر سے نہا دھو کے باہر, جیسے ہی چلے جا رہے تھے اسی جگہ پہنچے, دیکھا وہ سانپ جو رات میں ٹکرایا تھا مرا پڑا ہے, اور آگے دیکھا جو رسی پڑی تھی وہ رسی پڑی ہے. اب میں پوچھتا ہوں, یہ بتاؤ کہ ان کو جو دھوکہ رات میں ہوا تھا کیا دن میں ہوگا؟ دن میں دھوکہ نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ سورج کا کام ہے, روشنی کا کام ہے اندھیرے میں چھپی ہوئی چیزوں کو روشن کر دینا, اجاگر کر دینا. تو اندھیرا جو ہوتا ہے, اندھیرا اپنے اندر اچھی بری ہر چیز کو چھپائے رکھتا ہے, اور جیسے ہی نور آتا ہے اندھیرے کا کام ختم. جیسے ہی نور آتا ہے, نور آنے کے بعد اچھے برے کا فرق سامنے کر دیتا ہے بلا تشبیہ و تمثیل. جب تک میرے مصطفیٰ نہیں آئے تھے اس وقت اندھیرے کو کسی نے اندھیرا نہ سمجھا, شرک اور بدعت کا ہر طرف چرچا نظر آ رہا تھا. اور جیسے ہی میرے مصطفیٰ تشریف لے آئے, آپ نے حق کو حق بنا دیا, حق کو حق بتا دیا, باطل کو باطل کر کے دکھا دیا کہ اے لوگوں دیکھو یہ غلط ہے, یہ صحیح ہے, یہ روشنی ہے, یہ اندھیرا ہے. اندھیرے میں تم بھٹکنے والوں, اب تو میں نور خدا بن کر آ گیا ہوں. میری روشنی سے خالی مکہ منور نہیں ہوگا, مدینہ بھی جلوہ بار ہو جائے گا, مکہ بھی جلوہ نما ہو جائے, جلوہ گر ہو جائے گا. بلکہ خالی مکہ مدینہ نہیں, ساری دنیا کا ایک ایک حصہ میرے نور کی روشنی سے روشن ہو جائے گا. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, علماء اہل سنت, زندہ باد, جشن عید میلاد النبی, زندہ باد, نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ. سبحان اللہ. بے شک اکبر بادشاہ کا نام سنا ہے؟ جی, کس نے سنا؟ سب نے سنا. بہت اچھا آدمی تھا کہ خراب تھا؟ اچھا تھا. ماشاء اللہ, ملن بھائی نے بہت صحیح جواب دیا. اللہ کے رسول کی شریعت پر عمل کرنے والے تمام عالموں نے اسے کافر کہا ہے. جی, اس کو مسلمان بھی نہیں کہنا چاہیے, کیونکہ اس نے نیا دین الہی نکالا تھا. جی, دین مصطفیٰ کے ہوتے ہوئے اس نے اپنی سوچ کے مطابق نیا دین نکالا تھا, اس لیے اسلام سے خارج. مگر جب تک اس نے دین الہی نہیں نکالا تھا اس سے پہلے کا واقعہ ہے. اچھا, بیربل کو جانتے ہیں؟ جی, آپ لوگ سوچیں گے یہ ان لوگ کے نام کہاں سے آ گئے. بیربل کیا کرتا تھا؟ اچھا آدمی تھا, چاپلوسی کرتا تھا, اکبر کو ہمیشہ گدگداتا رہتا ہے نا. اکبر کو کیا کرتا تھا؟ گدگداتا کا مطلب یہ نہ سمجھنا کہ وہاں جا کے گدگداتا تھا. اگر ایک بار گدگدا دیتا تو اکبر تلوار اٹھا کے کاٹ دیتا. ہنساتا رہتا تھا, کہیں کوئی چٹکلا چھوڑا, کہیں کوئی چٹکلا چھوڑا, کہیں کوئی چٹکلا چھوڑا. ایک بار اس نے ایک بہت عقل مندی کا کام کیا. کیا عقل مندی کا کام کیا؟ اکبر بادشاہ جو تھا, ایک مرتبہ اپنے محل میں رات کے وقت میں ایک کمرہ, پھر دوسرا کمرہ, تیسرا کمرہ, چوتھا, پانچواں, چھٹویں کمرے کے اندر جیسے ہی گھسا, چراغ جل رہے تھے. اچانک بڑی تیز آندھی, اتنی تیز آندھی آئی کہ جتنے چراغ جل رہے تھے سب بجھ گئے. اکبر گھبرایا, اندھیرے میں ادھر ہاتھ مارا تو دیوار سے ہاتھ ٹکرا گیا, ادھر ہاتھ مارا تو دیوار سے ٹکرا گیا, آگے بڑھا تو ناک ٹکرا گئی,
پیچھے آیا تو ٹکرا گیا, بڑا پریشان گھبرایا, اور اندھیرے کی گھبراہٹ اور ہول کے مارے اکبر بادشاہ نے چلانا شروع کر دیا, چیخنا شروع کر دیا, ہے کوئی ہے, کوئی ہے, یہ کہہ کے روتا ہوا چلا رہا ہے. ایک صاحب آئے, کیا بات ہے, کیا ہو گیا, ہے پانی لاؤ, ابے ہٹ یہاں سے, پانی لے, تجھ سے مانگ رہا ہوں, میں چیخ رہا ہوں اندھیرے کی وجہ سے, دکھائی کچھ نہیں دے رہا. ایک آئے, دو آئے, تین آئے, جس نے پوچھا, اکبر بھگاتا چلا جا رہا ہے. آخر میں دیکھا بیربل چلا رہا ہے. کون آیا؟ بیربل آیا, اور اکبر سے کہنے لگا, حضرت کیا ہو گیا؟ اس نے جلدی سے ہاتھ بڑھایا, اور بیربل بھی آگے بڑھے تو ٹکرا گئے دونوں, ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ لیا. بیربل ہاتھ پکڑ کے دھیرے دھیرے اپنے انداز سے لے کے آیا, پوچھا کیا ہو گیا تھا؟ کہنے لگا, یار بیربل, جیسے ہی اندھیرا ہوا میں گھبرا گیا, میرا جانا پہچانا گھر, میرا جانا پہچانا گھر, اور ایک بار خالی اندھیرا ہوا تو اتنی گھبراہٹ ہوئی کہ مجھے قبر کا اندھیرا یاد آ گیا. میں اس گھبراہٹ میں رونے لگا کہ پروردگار, اے اللہ, آج تو یہ ہمارا جانا پہچانا گھر ہے, اس میں ہم اکیلے اندھیرے میں گھبرا رہے ہیں. قبر میں کیا ہوگا؟ انجان جگہ ہے, نہ وہاں جان نہ پہچان. اندھیرے گھر میں اگر اس طرف ہاتھ ماروں گا تو دیوار, اس طرف ہاتھ ماروں گا تو دیوار, نیچے جانا چاہوں گا تو راستہ بند, اوپر نکلنا چاہوں گا تو راستہ بند. اس گھبراہٹ میں رونے لگا. بیربل کہنے لگا, حضرت ایک بات بتائیے, آپ کے نبی جن کا آپ کلمہ پڑھتے ہیں وہ کیا تھے؟ اکبر کہنے لگا, وہ اللہ کا نور تھے. کہنے لگا, اس نور نے, آپ کے نبی کے نور نے کتنی زندگی پائی, ظاہری زندگی کتنی پائی؟ اکبر کہنے لگا, 63 سال. کہنے 63 سال کی زندگی میں آپ کے نبی نے زمین کے اوپر کچھ اجالا پھیلایا کہ نہیں؟ جیسی تو نے سننا تھا, اکبر کہنے لگا, ہاں, ارے میرے نبی کا ہی تو اجالا تھا. جب میرے نبی دنیا میں آئے, انہی کی روشنی سے ابو بکر کو صداقت ملی, عمر کو عدالت ملی, عثمان کو شرم و عفت ملی, مولا علی کو شجاعت ملی, شہید اعظم امام حسین کو شہادت ملی. یہ سارے جلوے انہی کے. 63 سال میں پوری دنیا میں انہوں نے روشنی پھیلا دی. جواب صحیح تھا کہ نہیں؟ بیربل کہنے لگا, صحیح بتائیے, آپ کے نبی کو پردہ ہوئے کتنے سال ہو گئے؟ آپ کے نبی کو قبر میں گئے ہوئے کتنے سال ہو گئے؟ اکبر نے حساب لگایا, کہنے لگا, تقریباً 1000 سال تو ہو ہی گئے. کہنے 1000 سال ہو گئے؟ ہاں 1000 سال ہو گئے. تو کہتا ہے, گھبرائے وہ, اے بادشاہ, گھبرائے وہ جس کے پاس ایسا نبی نہ ہو. اے گھبرائے وہ جس کے پاس ایسا نبی نہ ہو. ارے آپ ہی بتا رہے ہیں کہ 63 سال آپ کے نبی زمین کے اوپر رہے تو ساری زمین کو روشنی سے بھر دیا, اور 1000 سال سے آپ کے نبی زمین کے نیچے قبر کے اندر ہے تو آپ کے نبی نے کتنا اجالا پھیلا دیا ہوگا. سبحان اللہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن عید میلاد النبی, علماء اہل سنت, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, سبحان اللہ, سبحان اللہ. بے شک اللہ تبارک و تعالی نے اپنے اسی نبی کو نور بنا کے بھیجا, اور نور کا کام کیا ہوتا ہے؟ روشنی دینا. اب آپ سوچیں گے کہ صاحب, اگر حضور کے نور نے روشنی پھیلائی تو ساری دنیا سے کافروں کو ختم ہو جانا چاہیے تھا. ایک بھی کافر نہ بچتا, ایک بھی مشرک نہ بچتا, ایک بھی وہابی نہ بچتا, ایک بھی دشمن رسول نہ بچتا. چاروں طرف دشمن نبی پھیلے ہوئے ہیں, پھر رسول اللہ کے نور سے کیا روشنی پھیلی؟ ایک سوال اٹھتا ہے کہ نہیں؟ تو اس کا جواب علماء کرام دیتے ہیں, فرماتے ہیں, سورج روشنی
آسمان میں جب سورج نکلتا ہے، اندھیرے میں آئے، گھر کی دیوار کیسی ہے پتہ نہیں، دیوار کا کلر کیا ہے معلوم نہیں، مگر جیسے ہی سورج نکلا، اگر کسی دیوار میں کسی نے کالے پینٹ سے پوت دیا ہے تو اس کالے پینٹ کو سورج کی روشنی ختم نہیں کر دے گی، اس کو الگ نہیں کر دے گی، مٹا نہیں دے گی، بلکہ سورج کی روشنی اس کالے پینٹ کو ظاہر کر دے گی کہ دیکھو پوری دیوار اچھی ہے مگر کالا پینٹ جو الگ سے نظر آ رہا ہے اس کو بھی تم دیکھ لو، اب اس کو دور کرنا ہو تو یہ تمہارا کام ہے۔ سورج نے اپنا جلوہ دکھا دیا، سورج نے روشنی سے دکھا دیا کہ اس جگہ پر دھبا ہے، اس جگہ پر داغ ہے، اس جگہ پر بدنمائی ہے، سورج اپنا کام کر کے نکل گیا، مگر اب یہ تمہارا کام ہے، اگر اس دھبے کو دور کرنا ہے تو کوشش تمہیں کرنا پڑے گی۔ ایسے ہی سورج نکلتا تو ہے، سورج نکلتا ہے، چھپر میں بھی سورج نکل رہا ہے، امیر کے محل میں بھی سورج نکل رہا ہے، غریب کی جھوپڑی میں بھی سورج روشنی پہنچا رہا ہے، گڈھے میں بھی سورج روشنی پہنچا رہا ہے، اونچی جگہ پہ بھی سورج روشنی پہنچا رہا ہے، جھاڑوں میں بھی سورج روشنی پہنچا رہا ہے، چھوٹے چھوٹے پودوں میں بھی سورج روشنی پہنچا رہا ہے، ذرے ذرے میں سورج روشنی پہنچا رہا ہے، اگر تھوڑی سی ایک کھڑکی میں سن بھی باقی ہے اس سن سے بھی سورج اپنی روشنی پہنچا رہا ہے، مگر اگر کوئی اپنا دروازہ ہی بند کر لے، اس سن کو بھی بند کر لے، گوند لگا کے کیو فکس لگا کے دروازے کی سن بھی بند کر دے، سورج تو نکلا ہوا ہے۔ اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ سورج کا قصور ہے کہ روشنی اندر نہیں آ رہی، بلکہ جس سے بھی پوچھو آدمی یہی کہے گا کہ سورج کا قصور نہیں ہے بلکہ اس کا قصور ہے جس نے اپنا دروازہ خود بند کر لیا۔ ارے تو ان نالائقوں نے اپنے دل کا دروازہ خود بند کر لیا ہے تو آفتاب رسالت کے جلوے کہاں سے پہنچیں گے؟ اور جس کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، جس کے دل کے دروازے کھلے ہیں، کوئی صدیق اکبر بن گیا، کوئی عمر فاروق اعظم بن گیا، کوئی مولا علی مشکل کشا بن گیا، کوئی حضرت عثمان ذو النورین بن گیا، کوئی غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی بن گیا، کوئی خواجہ اجمیر غریب نواز بن گیا، کوئی مخدوم صابر پاک صابر کلیری بن گیا، کوئی نظام الدین محبوب الہی بن گیا، کوئی خانقاہ عالیہ کا ولی بن گیا۔ جس کا دروازہ کھلا ہے رسالت کی تجلی نے اس کو بھی منور کر دیا اور جو اس کے سامنے آیا وہ بھی روشن ہو گیا۔ سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، آقا کی آمد، نبی کی آمد، سب جھوم کے بولو سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ سمجھ میں آیا سورج کا کام؟ ہاں، سورج کا جلوہ کیا ہے؟ غلط چیز کو دکھا دینا ہے نا؟ بے شک۔ اچھا، سورج کا یہ کام تو آپ نے دیکھ لیا، جس نے دل کا دروازہ کھول دیا، رسالت کے سورج محمد رسول اللہ نے توجہ فرمائی، روشن ہو گیا۔ میں نے ایک بات اور کہی تھی، صدیق اکبر روشن ہو گئے، عمر فاروق اعظم روشن ہو گئے، بے شک بے شک عثمان و علی روشن ہو گئے، بے شک۔ غوث اعظم غریب نواز روشن ہو گئے، مگر آپ نے تو یہاں تک سنا ہے کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک چور آیا۔ کون آیا؟ چور آیا۔ چور بہت اچھی چیز کا نام ہے نا؟ ہے؟ بری چیز کا نام ہے نا؟ چور برا ہوتا ہے کہ نہیں؟ چور آیا کس کی بارگاہ میں؟ غوث پاک کی بارگاہ میں۔ اور کاہے کے لیے آیا تھا؟ چوری کرنے کے لیے، ہے نا؟ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک نظر ڈالی، چور کو ولی بنا دیا۔ کیا بنا دیا؟ ولی بنا دیا۔ سے بولو، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ولی بنا دیا۔ آیا تھا کون؟ چور، چور بن گیا کیا؟ ولی۔ ولی۔ کیوں بھائی؟ اگر سونار کی دکان میں چور جائے گا تو کیا چرائے گا؟
सोना ही तो चुराएगा। चांदी की दुकान में चोर जाएगा तो क्या चुराएगा? चांदी। पीतल की खदान में जाएगा, पीतल के बर्तन चुराएगा है? क्या चुराएगा? लोहे की दुकान में जाएगा तो लोहे तो चुराएगा। तो पता चला कि चोर जिस जगह जाएगा उस जगह जिस चीज का खजाना होगा वही तो चुराएगा। अब गौसे आजम के यहां आया था चोर चुराने के लिए, तो यहां पे कौन सा खजाना था? सोना नहीं था, पीतल नहीं, चांदी नहीं, लोहा नहीं, एल्युमिनियम नहीं, गौसे आजम की बारगाह में विलायत का खजाना था। तो जो होगा वही तो चुराएगा। गौसे आजम ने नजर डाली, वली बना दिया। आखिर ऐसा क्यों हुआ? वली आदमी कब बनता है? जब उसका दिन रोशन हो जाए। अच्छा, सूरज का काम क्या? अभी मैंने आपसे कहा था ना कि गौसे आजम आए, रोशन हो गए। सूरज के सामने अगर आप एक आईना रख दीजिए नीचे, एक आई, देखिए चाय खामोशी से पीते जाइएगा, तवज्जो उधर रखिएगा। अगर ऊपर सूरज, सामने एक आईना रख दीजिए, तो बताओ सूरज की पूरी रोशनी उसके अंदर आएगी? बल्कि पूरा सूरज उस आईने में नजर आएगा। और उस आईने के सामने एक आईना और ले जाओ तो क्या होगा? सूरज की रोशनी इस आईने में आई और इस आईने की रोशनी इस आईने में आई, है ना? इसी तरह मेरे प्यारे मुस्तफा की बारगाह में गौसे आजम पहुंचे, दिल के आईने में रसूलुल्लाह का जलवा आ गया, खुद चमकने लगे और कोई और इनके सामने आईना बन के पहुंच गया, उसे भी चमका दिया। खुद भी चमक रहा है, वो भी चमक रहा है, न इनके चमकने में कमी, न उनके चमकने में कमी है। रोशनी का काम ही यही होता है। अज़ीज़ान मोहतरम, बस यही समझाना चाह रहा था कि अल्लाह का नूर बनकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए। अच्छा, एक बात और बताइए, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी कब हुए? ये आपको मालूम? 40 साल की। अच्छा, 40 साल वाले हाथ उठाएं जरा। कितने लोग ये मानते हैं कि सरकार 40 साल के बाद नबी हुए? कोई है? हाँ, नहीं, कोई नहीं। 40 साल के बाद हुजूर नबी हुए नहीं, ऐलान किया, अपने नबी होने का ऐलान किया है। सरकार से जब किसी ने पूछा, या रसूलल्लाह आप कब नबी बने? तो सरकार फरमाते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम का जब पुतला तैयार किया जा रहा था, मिट्टी और पानी का खमीर पुतला बनने के लिए तैयार हो रहा था, सरकार फरमाते मैं उस वक्त भी नबी था, उस वक्त भी नबी था। मैं नबी बाद में नहीं हुआ, बल्कि उस वक्त भी नबी था। तो पता ये चला कि जब सरकार उस वक्त नबी थे, कोई दुनिया में इंसान तो था नहीं। कोई इंसान था? हमें जब इंसानों के अब्बा के अब्बा के अब्बा आदम अलैहिस्सलाम भी नहीं थे, तो इंसान कहां से पैदा होते? कोई इंसान नहीं। मगर सरकार फरमाते कुन्तु नबिय्यन व आदम बैनल माए व तीन। जब आदम मिट्टी और पानी के दरमियान उनका पुतला तैयार किया जा रहा था, सरकार फरमाते मैं उस वक्त भी नबी हो चुका था। अच्छा साहब, नबी सरकार बन गए थे, नबी बन गए थे, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी बन चुके थे पहले। तो अब इससे क्या पता चला? नबी होने के लिए इंसान होना जरूरी नहीं, बशर होना जरूरी नहीं। अगर सरकार अगर नबी थे आदम से पहले, उस वक्त बशर नहीं थे, आपका नूर था। है नूर, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने मुस्तफा के नूर को पहले ही नबूवत अता फरमा दी थी, मगर लिबास नहीं अता किया था, है लिबास नहीं दिया था। फिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम से जब सिलसिला चलता रहा,
اولاد پیدا ہوتی رہی, مرد پیدا ہوئے, عورتیں پیدا ہوئی, اس طریقے سے سلسلہ چلتا رہا. اللہ کے نبی بھی آتے رہے, جاتے رہے, آتے رہے, جاتے رہے, اور آخر میں میرے پیارے رسول سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب پروردگار عالم نے ساری کائنات, ساری مخلوق کو سامنے رکھا, ایک طرف انسان کا ڈھانچہ, ایک طرف جنات کا ڈھانچہ, ایک طرف فرشتوں کا لباس, ایک طرف جانوروں کا لباس, ایک طرف چرند کا لباس, ایک طرف پرند کا لباس, ہر جاندار کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے سامنے رکھا اور فرمایا ہے پیارے مصطفیٰ ان میں سے جو تم پسند کر لو ہم اسی میں تمہیں پہنچا دیں گے, اسی میں دنیا میں بھیج دیں گے. میرے نبی نے جناتوں پہ نظر ڈالی, فرشتوں پہ نظر ڈالی اور جانوروں پہ نظر ڈالی, ہر چیز پہ نظر ڈالی. میرے مصطفیٰ کو انسان کا لباس پسند آ گیا. اے اللہ مجھے اس لباس میں پہنچا دے. اللہ تعالیٰ نے اس لباس میں اپنے پیارے نبی سید عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کو اس دنیا میں پہنچایا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب انسانی لباس میں آپ کا نور مبارک آیا, آسمان کے فرشتے حیرت میں پڑے ہوئے, اے اللہ یہ تیرے نبی کا نور اور اس انسانی لباس میں گیا. آواز آئی فرشتوں یہ لباس کسی اور نے نہیں پسند کیا, یہ انسانی لباس تو میرے پیارے مصطفیٰ نے پسند کیا ہے. اور جس کو میرا حبیب پسند کرے میں بھی اسے پسند کرتا ہوں. اے فرشتوں یہ لباس مجھے اس لیے پسند ہے کہ میرے حبیب نے اسے پسند کر لیا ہے, میرے محبوب نے پسند کر لیا. آواز آئی جب سے دیکھا ہے لباس بشری میں تم کو, یا رسول اللہ جب سے دیکھا ہے لباس بشری میں تم کو ہر فرشتے کی تمنا ہے کہ انسان بن جائے. ہر فرشتے کی تمنا ہے کہ انسان بن جائے. عزیزان محترم یہ لباس میرے سرکار کو پسند آیا اور اللہ کے پیارے حبیب سید کونین تاجدار حرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب اس لباس کو پسند فرمایا تو اللہ تبارک و تعالی نے اللہ کے نبی کے نور مبارک کو آدم علیہ السلام کا جب پتلا تیار کیا تو سب سے پہلے حضرت آدم کی پیشانی میں اپنے نبی کے نور کو جلوہ گر کر دیا. حضرت آدم کی پیشانی کو جیسے ہی وہ پیشانی پہ نور مصطفیٰ رکھا تو فرشتوں کا کیا کام ہوا, فرشتے اللہ کے نبی حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے آ کے کھڑے ہو جائے. حضرت آدم علیہ السلام کے پیشانی میں اللہ نے رسول اللہ کا نور رکھا, پہلے پتلا تیار کیا, پھر نور رکھ دیا, نور رکھنے کے بعد اس میں روح ڈال دی اور فرمایا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ, اے آدم تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو. تو جنت میں پہلے ہی سے آدم علیہ السلام کو پہنچا دیا گیا ہے. حضرت آدم کی قسمت تو دیکھو, ہم لوگ کو اگر جنت میں جانا ہے تو پہلے ہمیں مرنا پڑتا ہے, بغیر مرے کوئی جنت میں جاتا ہے؟ بولو نہیں آتا. چاہے 1 سال نماز پڑھے, چاہے 10 سال پڑھے, چاہے 100 سال پڑھے, خانہ کعبہ کا طواف کرے گا جنت میں جائے گا؟ نہیں جائے گا. کون بول رہا ہے؟ نہیں بھائی جائے گا, جنتی میں جائے گا, مگر فوراً نہیں جائے گا. یہ فوراً سمجھ رہے ہیں ہے نا. ہمارا کہنا یہ حج کیا اللہ تعالیٰ نے جنت لکھ دی کہ نہیں؟ بولو. سرکار کی حدیث ہے جس نے ایمان کی نظر سے کعبے کو ایک بار دیکھا جنتی ہے وہ. اب وہی کھڑے ہو جاؤ, اللہ تو نے تو فرمایا ہے جنتی, تیرے نبی نے کہہ دیا خانہ کعبہ کو جس نے دیکھا وہ جنتی. اے اللہ ابھی جنت دے دے, فوراً مل جائے گی؟ نہیں ملے گی. اپنی ماں کا چہرہ دیکھنا بولو کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے اپنی ماں کو محبت کی نظر سے ایک بار دیکھ لیا تو اللہ تعالی اس کو ایسے حج کا ثواب عطا فرمائے گا جو حج اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے. ایک صحابی کھڑے ہو گئے, یا رسول اللہ اگر اپنی ماں کے چہرے کو 2 بار دیکھ لیا محبت سے تو
اللہ کے بھی فرماتے ہیں اگر 2 مرتبہ دیکھ لیا تو اللہ تعالیٰ 2 مقبول حج کا ثواب عطا کرے گا. پھر ایک صاحب کھڑے یا رسول اللہ اگر 3 بار دیکھا, سرکار فرماتے ہیں گنتی مت گنو, اے میرے صحابہ سنو, اگر دن بھر میں کسی نے اپنی ماں کے چہرے کو محبت سے 100 مرتبہ دیکھا تو اللہ تعالیٰ اس دیکھنے والے کو 100 حج کا ثواب عطا فرمائے. سبحان اللہ سبحان اللہ تکبیر سبحان اللہ سبحان اللہ. 100 حج کا ثواب, اور جس کو حج کا ثواب ملا وہ جنتی ہوا کہ نہیں؟ بے شک. اب کھڑے ہو جاؤ, اماں کا چہرہ ایک بار دیکھو کہ اللہ جنت ابھی ابھی دے, مل جائے گی؟ اگر خدا نخواستہ خواب میں بھی دیدار ہو جائے کسی بزرگ کا اور ان سے پوچھو حضرت اللہ نے فرمایا کعبے کو دیکھو جنتی, ماں کو دیکھو جنتی, عالم کا چہرہ دیکھو جنتی, ولی کا چہرہ دیکھو جنتی. حضرت ہم نے اتنے چہرے دیکھے, کعبہ دیکھا, مسجد دیکھی, قرآن دیکھا, ماں کا چہرہ دیکھا, یہ دیکھا وہ دیکھا, جب ہم جنتی ہوئے کہ نہیں؟ بزرگ فرمائیں گے ہاں تو جنتی. حضرت پھر جنت مل کیوں نہیں رہی؟ تو بزرگ کا جواب یہ ہوگا کہ جنت ملنے کے لیے مرنا کیا ہے؟ ضروری ہے. اچھا اتنے بتاؤ, آپ لوگوں میں کتنے لوگ مرنا چاہتے ہیں؟ ہاتھ اٹھاؤ ذرا. ابھی مرنا چاہتے ہیں کتنے لوگ؟ ذرا ہاتھ اٹھاؤ. کوئی نہیں نا. اچھا جینا کتنے لوگ چاہتے ہیں؟ ہاتھ اٹھاؤ. ارے اٹھاؤ یار, یہ محفل میلاد ہے. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم کی نظر ہو گئی تو زندگی بڑھ جائے گی. کتنے لوگ جینا چاہتے ہیں؟ ہاتھ اٹھاؤ. سب جینا چاہتے ہیں, ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی زندگی عطا فرمائے. سبحان اللہ. اور ساتھ ساتھ میں اپنے لیے کہوں کہ نہیں کہوں؟ میرے لیے آپ کہہ دیجیے گا اگر آپ چاہیں تو. اے اللہ تعالیٰ زندگی دے, ہمیں جینا بھی چاہو اور مرنا بھی چاہو. اگر جینا ہے تو اسلام پر جیو اور مرنا ہے تو مصطفیٰ پر مرو. سبحان اللہ سبحان اللہ. مصطفیٰ پر مرو گے امر ہو جاؤ گے, اسلام پہ جیو گے تو زندگی تمہارا ناز تم پر ناز کرے گی. تو کوئی مرنا نہیں چاہتا نا. ایک بوڑھا آدمی 70 سال کا, منہ میں دانت نہیں, پیٹ میں ہاتھ نہیں, بیچارہ وہ بھی بچوں سے اگھایا ہوا. اگر اس کے پاس بھی کوئی لڑکا پہنچ جائے, میاں مرو گے, دوڑا لے گا, لاٹھی لے گا, بس مرنے کی تم خود مر جاؤ, میں کیوں مروں؟ کوئی مرنے کو تیار نہیں, کوئی نہیں ہے نا. اچھا ایک بار درود شریف پڑھیے ایک مرتبہ. صلاتم و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک بار اور پڑھ لیجیے بلند آواز سے. اللهم صل على سيدنا سفينا ونبينا كريمنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه وسلم عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. تو آدم علیہ السلام کو کہاں بھیجا گیا؟ جنت میں رہو, مرنے سے پہلے جنت. ہاں ایک جگہ میں تمہیں بتا دوں کہ جیتے جی جنت مل جائے. جنت کہتے کسے ہے؟ جنت اس جگہ کا نام ہے کہ جہاں پر ہر آرام ہو, جہاں پر مصطفیٰ کا جلوہ بھی ہو اور خدا کا جلوہ بھی ہو, اس جگہ کو جنت کہتے ہیں. اب میں یہ پوچھتا ہوں, یہ بتاؤ نمنی پار میں اگر کسی کو موت آئی اسے دفنایا کہاں گیا؟ بولتے جاؤ. قبرستان میں. کسی کو کانپور میں موت آئی کہاں دفنایا گیا؟ قبرستان میں. کسی کو لندن میں موت آئی دفنایا گیا قبرستان میں. جاپان میں موت آئی دفنایا گیا قبرستان میں. یہ جہاں پر مسلمان مرنے کے بعد دفنائے جائیں اس جگہ کو کیا کہا جاتا ہے؟ قبرستان. مسلمان باندہ میں دفنائے جائیں جگہ کا نام قبرستان. کانپور میں دفنائے جائیں